قابل. کیا ترجمہ ہے؟ الہاکم التکاثر، لوگوں کو مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی قبروں کے منہ کو دیکھ لیا. یہ آیت کی 2 آیتوں کا ترجمہ ہے. سرکار اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے جب حضور کے پاس آئے پھر حضور نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی مالی. حضور نے فرمایا ابن آدم کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. اے ابن آدم تیرا مال تو وہ تھا جو تو نے کھا لیا اور جو تو نے فنا کر دیا. او لبست فأبلیت، یا تو نے پہن کر اس کو پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا. او تصدقت فأمضیت، یا پھر وہ جو تو نے آگے کے لیے صدقہ کر دیا. مال تو تیرے 3 ہیں، یا تو نے اس کو کھا کے فنا کر دیا، یا پہن کے پرانا کر دیا، یا پھر آگے کے لیے صدقہ کر دیا. تو باقی وہ تمہارا تو ہے ہی نہیں، وہ مال تمہارا. تو وہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ امانت ہے آپ کے ورثاء کی، آپ کا تو ہے ہی نہیں. جو کھا کے ضائع کر دیا وہ آپ کا تھا، جو پہن کے پرانا کر دیا وہ آپ کا تھا. ہاں جو آگے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا وہ آپ کا ہے. باقی یہ جو عالیشان محل، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ سب یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کے ورثاء کا ہے. اللہ اکبر. جناب عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، آج تم یوں ہی کہہ دیتے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اب یہ جو نعرہ رٹا ہوا ہے نا، اب اس حدیث کو سنیے گا، اب آپ کو اس نعرے کا پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ یہ نعرہ ہمارا کھوکھلا ہے یا اس میں کوئی جان بھی ہے. اب سنیے گا. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہے. یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال انظر ماذا تقول، فرمایا حضور نے فرمایا دیکھو سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. وہ صحابی پھر کہتا ہے واللہ انی لا احبک 3 مرات، 3 مرتبہ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر فرمایا سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے. حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر میرے حضور نے فرمایا فقال ان كنت تحبنی، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر تو فقر کا جوڑا پہننے کے لیے تیار ہو جا. فقر کا جوڑا، غربت کا جوڑا، فاقے کا جوڑا پہننے کے لیے تیار ہو جا. اس لیے حضور نے فرمایا فإن الفقر اسرع الى من يحبنی. اللہ، حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، غربت فقر اس کی طرف ایسے آتا ہے کہ جیسے پانی کا بہاؤ، پانی کا ریلا اوپر سے نیچے کو آتا ہے، اسی طرح مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر بھی یوں آتا ہے. اب دیکھ لو تم تیار ہو مجھ سے محبت کی؟ بالکل تیار ہو. اب تم تیار ہو جاؤ. فقر بھی آئے گا، محتاجی بھی آئے گی، آزمائشیں بھی آئیں گی. اگر یہ ساری چیزیں تم سہ سکتے ہو تو پھر تم کو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیں حضور سے محبت کرنے والے کی طرف فقر یوں آتا ہے کہ جس طرح پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، ایسے جو ہے وہ اس کے غربت کا ڈیرا اس پر آ جاتا ہے. اب اس حدیث پاک کو آپ اپنے ذہن میں نقش کریں. اب ہم یہ کہیں کہ جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو آپ نے کیا کہا جی وہ زندگی فضول جس میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے. تو آپ کے پاس عشق مصطفیٰ ہے. اگر عشق مصطفیٰ ہوتا تو کیا آپ نے اپنے چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوتی؟ آپ کے پاس عشق مصطفیٰ ہوتا تو آپ نے اپنے آپ کو سنت رسول کا پیکر نہ بنایا ہوتا؟ کہ آپ کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا تو کیا آپ کی کوئی نماز پنجے گانا چھوٹی ہوئی ہوتی؟ کیا آپ کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا تو کیا آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نہ رکھا ہوتا؟ عشق مصطفیٰ کا کھوکھلا نعرہ ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، پلٹ کے دیکھ لیا. اللہ کو تو فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر کے لیے، محتاجی کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا اگر 2 بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے نا تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے
جتنا کسی انسان کے دل میں مال کی محبت اور حب جا آ جائے. یہ دو چیزیں ہیں. بکریوں کے ریبڑ میں 2 بھیڑیے چھوڑ دو نا، 1 بکری 2 بکریاں 3 یا 5 بکریاں کھا جائیں گے، بس اتنا ہی ہوگا. مگر جس کے دل میں یہ 2 بھیڑیے آ جائیں، ایک ہرس کا بھیڑیا اور ایک حب جا. مال کی ہرس اور حب جا کیا ہے؟ حب جا کا مطلب یہ کہ میری خود نمائی ہو، میری نمائش ہو، میرے نام کے جھنڈے گاڑے جائیں، میرے نام کے نعرے لگائے جائیں، میرے لیے ہٹو بچوں کا شور ہو، میری آہو بکت ہو ہر جگہ. جی میں اس کو کہتے حب جا. تو یہ 2 بھیڑی ہے نا، ایک تو ہرس مال ہرس کا بھیڑیا اور حب جا کا بھیڑیا، یہ اس سے زیادہ نقصان کرتے ہیں کہ جو 2 بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں گھس جائیں. وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان یہ 2 بھیڑیے کرتے. یہ ایمان برباد کر دیتے ہیں، بندے کو برباد کر دیتے ہیں. اور وہ 2-3 بکرے ہی برباد کریں گے نا، بس اور تو کچھ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا، اور جنت میں نے اکثر فقراء کو دیکھا. جنت میں ایک بہت بڑی تعداد غریبوں کی ہے، فقیروں کی ہے، محتاجوں کی ہے، مسکینوں کی ہے. اور حضور فرماتے جب میں نے جہنم میں جھانکا تو جہنم میں مجھے سب سے زیادہ عورتیں نظر آئیں. اس لیے کہ مال جو ہے نا، مال وہ بندے کو گناہ کی طرف زیادہ لاتا ہے. بھائی مال ہوگا تو آپ کے پاس عیاشی کا سامان ہوگا نا، تو جب مال ہی نہیں ہے پھر عیاشی کی طرف جائیں گے کیسے؟ تو مال بندے کو عیاشی کی طرف. بھائی ایک بندے نے بغیرتیاں کرنی ہے، شراب و شباب و کباب کی محفلیں سجانی ہے، تو پیسہ بھی تو ہونا چاہیے. تو مال ہوگا تو گناہ بھی ہوں گے، جب مال نہیں تو پھر گناہ بھی نہیں کرے گا. مثال کے طور پر امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد وہ گناہ کی طرف جاتی ہے اس لیے کہ پیسہ ہے. اب غریب کا بیٹا عید کا دن بھی ہوگا تو ظاہر ہے ادھر ادھر گھوم گھام کے گھر میں پھر آگے بیٹھ جائے گا. ارادہ تو اس کا بھی ہے گناہ کا، پر اس کے پاس وسائل ہی نہیں. غریب جو گناہوں سے بچتا ہے نا، وہ مال کی عدم موجودگی کی وجہ سے، ورنہ ارادے اس کے بھی ہے. اور بڑی میں آپ کو اہم بات، غریبوں کے اندر امیروں سے زیادہ خواہش ہے، اور بعض دفعہ غریب وہ امیر سے زیادہ بدمعاش ہوتا ہے. اسے اس وقت کچھ آیا نہیں ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر امیر سے بڑھ بڑھ کے بدمعاشیاں کرتا ہے. اور عورتوں کو جہنم میں کیوں دے گا کہ مرد کی بنسبت اپنی خواہشات کی سب سے زیادہ پیروی عورتیں کرتی ہیں. گناہوں کی طرف عورتوں کو رجحان زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے. اور اپنے آپ کو غیر محرم مردوں کے تیار کرنا، بڑاؤ سنگھار کرنا، اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، یہ زیادہ عنصر عورتوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فقراء کو جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے داخل کرے گا. امیر سے غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے امیر سے غریب 40 سال پہلے. تو جس امیر کے پاس دولت زیادہ ہوگی اس کے حساب میں وقت بھی اتنا زیادہ لگے گا. میں ہمیشہ اس کو 2 مثال دے کے سمجھاتا ہوں. بھائی ایک بندے کے پاس مال ہے، مال سوال ہوگا نا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس کس کا تم نے حق دینا ہے. اب ایک غریب ہی ہے، غریب کے پاس کیا ہے، غریب کے پاس صرف حقوق اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. حقوق العباد اس کے اتنے ہوں گے نہیں. ظاہر ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے یار بھی اسی کے ہوتے ہیں، دوست بھی اسی کے ہوتے ہیں، جھمبیلے اسی کے ہوتے ہیں، زیادہ پنگے اسی کے ہوتے ہیں. اب غریب کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پیسہ ہوگا تو کوئی سلام کرے گا، جب پیسہ نہیں ہے لوگوں سے سلام کلام نہیں ہے، لوگوں سے لین دین نہیں ہے، وہ تو اکیلا اتنے تنہا بیٹھا ہوا ہے. تو غریب حقوق اللہ کے جواب دے ہونے کے بعد اب حقوق العباد اس پر ویسے نہیں ہے جیسے امیر کے پاس ہے. تو غریب حقوق اللہ کی معافی تلافی کروا کے چھلانگ مار کے جنت میں چلا جائے گا. پھنسے تو پیچھے امیر ہوئے ہیں. لو بھی کہاں سے کمایا تھا، کدھر دیا تھا، کس کا حق مارا، کس کو لوٹا، کس کا حرام کھایا، کون سا سود کھایا، رشوت خوری کی، اور ذرا حساب دو.
اللہ اکبر. تو فرمایا کہ غریب جو ہے وہ امیر سے. اچھا قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا. ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہوگا. اب گویا کہ امیروں سے غریب آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 1000 سال دنیا کے اس کے برابر آخرت کا ایک دن ہوگا تو 500 سال ہو گئے نا, آدھا دن. تو آدھا دن پہلے غریب جنت میں چلے جائیں گے اور آدھا دن بعد امیر آئیں گے. اور کافروں کا معاملہ یہ ہے, کافروں کے لیے دنیاوی 5000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. کانا مقدار 50,000 سنہ. اللہ فرماتا ہے کہ اہل جہنم کے لیے دنیاوی 5000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہوگا. اور اہل ایمان پر یہ 5000 سال یا 1000 سال کے دن کے برابر جو ایک دن ہو وہ کیسے گزرے گا؟ اللہ اکبر. میرے مدنی آقا فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے 1000 سال کے برابر جو دن ہوگا نا قیامت کا, وہ یوں گزرے گا کہ جس طرح کوئی بندہ ایک نماز پڑھنے میں وقت لگاتا ہے نا, اس کے لیے 1000 سال کا دن یوں گزر جائے گا. نماز فجر کے آپ 2 فرض پڑھے کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 منٹ بمشکل. اس کے لیے 1000 سال کا دن یوں گزرے گا. اللہ اکبر. اور کئی جو ہے پسینے میں شرابور ہوں گے اور کوئی تڑپتے ہوئے ہوں گے. اندازہ لگائیں, ہے دن وہی مگر وہ دن اس کے لیے اتنا لمبا ہے اور مومن کے لیے اتنا مختصر ہے. اللہ اکبر. آخری حدیث طیبہ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضور فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. سرکار کا یہ مشاہدہ ہے, یہ سرکار کی معراج روحانی ہے. حضور فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد مساکین کی تھی. مسکین سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوئے. تبھی حضور نے فرمایا, حضور یہ دعا کیا کرتے تھے, اے پروردگار مجھے مساکین کی محبت دے اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر اور مجھے اٹھا بھی مسکینوں کے ساتھ. حضور یہ دعا کیا کرتے تھے, مالک میرا حشر مسکینوں کے ساتھ ہو, مجھے اٹھا بھی مسکینوں کے ساتھ. اما عائشہ فرماتی ہیں بندہ نواز یہ دعا کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھر حضور نے فرمایا اے عائشہ اگر تیرے پاس کوئی مسکین بھی ہے اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا. پھر حضور نے فرمایا عائشہ میں اس لیے کہتا ہوں قیامت میں سب سے پہلے اللہ مساکین کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین کلمہ لبید کا کلمہ ہے کہ جس نے کیا کہا تھا, اللہ کے علاوہ ہر شے فانی ہے. لبید ایک بہت بڑے شاعر گزرے زمانہ جاہلیت میں, بہت بڑے شاعر تھے, یعنی عرب کے بہت سب سے بڑے شاعر کا نام لبید تھا. اسلام قبول نہیں کیا, اسلام قبول کر کے آ گئے تو جناب عمر رضی اللہ, سنیے گا قرآن کا اعجاز کیا ہے, اتنے بڑے شاعر عرب کے, ان سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں تھا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لبید کوئی شعر تو سناؤ. زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے شاعر تھے, ابھی بھی اشعار تھے. فرمایا کہ کوئی شعر تو سناؤ. پتہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ اے عمر جب سے میں نے, قبلہ مفید صاحب توجہ رکھے گا, فرماتے جب سے میں نے سورت بقرہ کی تلاوت کی ہے, جب سے میں نے سورت بقرہ کو یاد کیا ہے, فرماتے اب میرا اشعار کہنے کو دل ہی نہیں کرتا. جب سے سورت بقرہ کو پڑھا ہے نا, اب میرا اشعار کہنے کو دل ہی نہیں کرتا, اب مجھے اشعار اچھے ہی نہیں لگتے. عرب کے اتنے بڑے شاعر کہ جب میں نے سورت بقرہ کو پڑھ لیا اب میرا دل نہیں کرتا میں کوئی اشعار کہوں. بس سورت بقرہ کے اعجاز اتنے ہیں کہتا نہیں سارے کچھ بھول گیا ہوں, اب میرا دل ہی نہیں کرتا اشعار کہنے کو. یہ ہے اعجاز قرآن پاک کا. زمانہ جاہلیت میں نا شعر و شعری کا مقابلہ ہوتا تھا اور جس کے اشعار سب سے اچھے ہوتے تھے نا, جو جیت جاتا تھا, ماہانہ مقابلہ ہوتا تھا, تو اس کے اشعار نا خانہ کعبہ کے اندر لکھ کے لگا دیے جاتے تھے. اگلے مہینے پھر مقابلہ ہوتا تھا شعر و شعری کا, تو اس مہینے جس کے اشعار بہترین ہوتے تو پرانے اشعار اتار کے نئے اشعار لگا دی جاتے اس نام کے ساتھ, بھئی اس مرتبہ شعر و شعری کا مقابلہ یہ جیت گیا ہے.
تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی حصہ لیں؟ فرمایا لو۔ تو لے کے کیا آئے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کی 3 آیتیں صحابہ کرام نے لکھی، لکھنے کے بعد وہ جو مقابلہ لگا کرتا تھا وہاں پر لے کے آئے۔ وہ جو منصف بیٹھے تھے نا، وہ جو ججمنٹ کرنے والے بیٹھے تھے، سب کے اشعار دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد جب سورت کوثر پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جو بندہ یہ لکھ کر لایا ہے مقابلہ وہ جیت گیا ہے، مقابلہ وہ جیت گیا ہے۔ اچھا، اب سورت کی 3 آیتوں کو کعبے کے اندر نا چسپاں کر دیا گیا ہے۔ مقابلے ہوتے رہے، جب بھی مقابلہ ہوتا تو کسی کے اشعار انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کے فصاحت و بلاغت کے لغوی حساب سے، لفظی اعتبار سے کسی کے اشعار اس ٹکر کے نہیں ہوتے تھے۔ کئی عرصہ ہو گیا کوئی اس وزن کا شعر لاتا ہی نہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا سنو، قیامت تک سارے مشرکین مکہ چوٹی کا زور لگائیں اور اپنے اشعار میں غضب کی بلاغت استعمال کریں تا صبح قیامت۔ یہ رب کا کلام ہے، تمہارا کلام اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا کلام اس کے مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ جبھی تو قرآن نے اعلانیہ چیلنج کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، قیامت تک یہ جنات یہ انسان مل کر قرآن کی 10 صورتیں، پھر کہا گیا 1 سورت، پھر کہا گیا 1 آیت کے برابر بنا کے لاؤ۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یعنی 2 زمانوں کی نفی کی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا زمانہ ماضی میں بھی نہیں کر، زمانہ موجودہ بھی اور زمانہ مستقبل میں بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، قرآن کی ٹکر کی ایک آدمی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن کا کتنا بڑا اعجاز ہے۔ اللہ ہم سبوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، چھوٹا سا ایک اعلان ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، نماز بھی صحیح نہیں آتی، اور کئی میرے بزرگ ہیں جو سیکھنے میں بڑے جھجکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، قبلہ مفید صاحب جو ہے ہر روز عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ جس نے قرآن پڑھنا ہے ان سے قرآن پڑھیے، جس نے ناظرہ پڑھنا ہے، جس نے قاعدہ پڑھنا ہے، جس نے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے، جس نے نماز کے مسئلہ مسائل سیکھنے ہیں، تو قبلہ مفید صاحب عشاء کے بعد ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بالخصوص جو میرے بزرگ نمازی ہیں نا، خدا را آپ ٹائم نکالیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنے وضو کے مسائل ٹھیک کریں۔ قاعدہ کسی کو نہیں آتا تو آپ قاعدہ پڑھیں، آپ کو دعائیں یاد نہیں ہے تو آپ دعائیں یاد کریں، آپ کو کلمے یاد نہیں ہے تو آپ کلمے یاد کریں، بالخصوص بزرگ نمازی۔ ٹھیک ہے جی، قبلہ مفید صاحب آپ کے ہم عمر ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پڑھنے میں وہ جھجک نہیں رہے گی جو کسی نوجوان کسی بچے سے پڑھنے میں رہتی ہے۔ تو بزرگ نمازی ہو یا نوجوان ہو یا جوان ہو، جتنے بھی ہیں، آپ کی بالکل دعوت ہے، عید کے بعد بالکل آپ تشریف رکھیں اور نمازیں اپنی ٹھیک کریں۔ ہر بندہ میرا اعلان یہ سن لے، آپ اپنی نماز کو کم از کم 1 دفعہ کسی کو سنا لیں کہ جس کو نماز اچھی طرح یاد ہو، یہ آپ پر لازم ہے۔ اس کو بالکل میں اس بات کو سیریس لیں، اس کو بالکل سنی انسنی نہیں کرنا۔ عید کے بعد یا رمضان کے اندر مولوی صاحب ہیں، کبھی ان کو پکڑ کے بیٹھ کے پوری نماز سنائیں، ہمیں آ کے سنائیں، امام سے میری نماز سنیے گا، پوری نماز سنائیں، نماز کی دعائیں سنائیں، دعائے قنوت سنائیں، التحیات سنائیں، درود ابراہیمی سنائیں، اپنا دعائے معصورہ رب اجعلنی سنائیں، نماز جنازہ کی نابالغ لڑکا لڑکی اور بالغ کی دعا وہ بھی سنائیں، کم از کم یہ ساری چیزیں آپ کو، اور اما پارے کی آخر کے کم از کم 10 صورتیں وہ بھی سنائیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اور قبلہ مفید صاحب بیٹھے ہوتے ہیں فی سبیل اللہ آپ حضرات کے لیے، تو آپ ان کے پاس بیٹھیں اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ یقین کریں باخدا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میں یہاں سے 10 نمازوں کو بھی کھڑا کر دوں نا، شاید 1 بندہ ہوگا جو صحیح نماز سنا پائے گا، 1 بندہ ہوگا، اور میں سمجھتا شاید وہ 1 بھی صحیح نہیں سنا پائے گا۔ ایسے معاملات ہیں، ہر ایک بندہ لحاظ مروت میں جھجکتا ہے، وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر میں بھی کسی کو ایسا ہاتھ کھڑا کر دوں نا، یقین کریں اس کو آئے گی بھی نہیں، وجہ کہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو سنہری موقع ہے، آپ حضرات سیکھیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ اللہ ہم سبوں کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے نماز فجر 4:55 پہ ادا کی جائے گی۔ اللہم تقبل منا انک انت